أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ بہترین ہستیوں پر یعنی محمد مصطفیٰ اور آپ کے آل پاک پر درود و سلام بھیجتے ہیں. آپ کی خدمت میں مخلصانہ سلام پیش کرتے اور آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام مذہب حقہ میں. اس پروگرام کا بنیادی مقصد آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ درپیش ہو کہ 73 فرقوں میں امت بٹ گئی ہو اور اس میں صرف ایک ہی کے لیے نجات کی ضمانت ہو، تو ہر کسی کو تحقیق کی راہ اپناتے ہوئے اس مذہب حقہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہر کوئی تنہا اپنی قبر میں جائے گا، ہر کسی کو اپنی قبر میں تنہا جواب دہ ہونا ہوگا. کوئی بھی کسی کے کام نہیں آ سکتا ہے. انسان نہ اپنے خاندان کا بہانہ پیش کر کے اپنی لاپرواہی کی جو سزا ہے اس سے بچ سکتا ہے، نہ اپنے مسلک کی دہائی دے کر، نہ اپنے کسی کرتا دھرتا اور بزرگ کی دہائی دے کر وہ نجات پا سکتا ہے. اسے تو تحقیق کرنی ہے. اللہ نے عقل سلیم اسے عطا کیا ہے، شعور اور بصیرت جیسی دولت اللہ نے اسے عطا کی ہے. وہ جو پیغمبر باطنی ہے جسے عقل سلیم کہا جاتا ہے، وہ اس کی مدد کے لیے تیار ہوتا ہے. انسان کو بس ارادہ کر کے حق کی طرف آنے کی کوشش کرنی ہے. ہم نے بتایا تھا کہ 72 فرقوں میں ایک بنیادی عقیدے کو لے کر کے کافی سملیرٹی ہے اور ان کے اندر ہم آہنگی اور ہم عقیدتی ہے، جبکہ ان 72 کے مقابل میں ایک ایسا ہے کہ جو ان 72 سے بالکل مختلف ہے اور منفرد ہے اس ایک بنیادی عقیدے کو لے کر. اور وہ بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہوگا کہ جس سے دین لیا جائے، کون ہوگا کہ حضور کے بعد افضل خلائق ہو، مخلوق خدا میں سب سے زیادہ افضل ہو اور امت مسلمہ کا رہبر ہو. اب اس بات کو لے کر جو بنیادی اختلاف پیدا ہوا وہ یہ کہ 72 فرقوں کا یہ عقیدہ بنا کہ حضور کے بعد حضرت ابو بکر، پھر اس کے بعد حضرت عمر، اس کے بعد حضرت عثمان، پھر چوتھے نمبر پر حضرت علی افضل ہیں. جبکہ مذہب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فالوورز کا عقیدہ ہے کہ صرف علی ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل ہیں اور رہبر ہیں، آقا ہیں، مولا ہیں، اور انہی سے اگر دین لیا جائے تو وہ دین خالص رہے گا، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی. افضلیت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ہم دلائل کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے آ رہے ہیں. ہم نے بتایا تھا کہ افضل کسی کو آپ مانیں تو دلیل کی روشنی میں مانیں. دلیل بھی سب سے بڑی عقل سلیم ہے،
قرآن عظیم ہے اور حدیث سالم ہے۔ اگر ان تین دلائل کی روشنی میں کوئی افضل قرار پاتا ہے تو اسے ماننا چاہیے۔ اب اگر قرآن و سنت اور عقل کے مطابق کوئی دلیل نہ ہو، پوری دنیا کے انسان قرآن و سنت کے دلائل کے مقابل میں کھڑے ہو جائیں، تب بھی انسان عاقل و مومن کیا کرے گا کہ ساری دنیا کسی بات کو لے کر کھڑی ہو تو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ کہے گا کہ پوری دنیا اگر حق کے خلاف ہوگی تو میں ان کو دیکھ کر کے دیکھا دیکھی حق کے خلاف نہیں جاؤں گا، بلکہ میں دیکھوں گا کہ قرآن و سنت اور عقل سلیم کس کو افضل قرار دیتے ہیں، میں ان کی طرف جاؤں گا، میں انہیں مانوں گا۔ یہ وہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ سٹرگل کرنا پڑتا ہے کامیاب ہونے کے لیے، امتحان میں انہیں محنت کرنی پڑتی ہے، تھوڑی سی ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑے سے مطالعے کی ضرورت ہے، تھوڑے سے اپنے دماغ کو لڑانے کی ضرورت ہے۔ فیل ہونے کے لیے تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی کہے کہ ہم کسی کی کوئی بات نہیں سنتے، جو ہیں وہ رہیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ایسی غفلت انسان کو کھا جائے گی، ختم ہو جائے گا انسان، مرنے کے بعد تو پھر کوئی ایکسکیوز بھی اس کے لیے نہیں ہوگا۔ اب جو بات ہے دلیل کی روشنی میں، ہمارا عقیدہ مولا علی علیہ السلام افضل ہیں تمام انسانوں سے، من جملہ ان انسانوں کے صحابہ کرام ہیں۔ اگر ہم مثبت تصور کے ساتھ کہ سارے کے سارے صحابہ نیک ہیں، صحیح ہیں، اور کوئی ان میں مجرم اور قاتل اور منافق نہیں ہے، اگر مثبت تصور بھی لے کر چلیں تو بھی جتنے نیک صحابہ، جتنے باوفا صحابہ، جتنے اچھے سے اچھے مجاہد صحابہ ہیں، وہ سب کے سب مولا علی علیہ السلام سے کمتر ہیں۔ فضیلتوں کا سمندر ہے جسے علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا کہا جاتا ہے، قرآن نے اور حدیث نے بھرپور دلائل اس امر پر دیے ہیں۔ قرآن سے ہم نے شروع کیا تھا اس بات کو پیش کرتے ہوئے کہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے مفسرین قرآن نے اس بات کا اذعان اور یقین کیا ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں جتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں اور جتنی حدیثیں صحیح وارد ہوئی ہیں وہ کسی اور کے لیے وارد نہیں ہوئی ہیں۔ یہ ایک مجموعی اعلان مفسرین قرآن کا، محدثین عظام کا ہے۔ پہلی آیت قرآن مجید کی ہم نے سورہ مائدہ کی 55ویں آیت مولا علی علیہ السلام کے افضل ہونے کے لیے اور رہبر اور محور اور مقتدا ہونے کے لیے پیش کی، اور اس آیت کے اہل سنت کے مفسرین نے جو مصداق مولا کائنات کو بتایا ہے اس کو بھی ہم نے پیش کیا۔ بات دوسری آیت پر آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ توجہ کیجئے، ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف آج کے اس پروگرام میں حاصل کیا ہے وہ سورہ آل عمران کے جو قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے، آیت نمبر 61 ہے اس کی، 61، آیت نمبر 61۔ آئیے اس آیت کریمہ کو ایک بار پھر ہم پڑھیں ترجمے کے ساتھ، پھر دیکھیں کہ آیا اس آیت کریمہ میں مولا علی علیہ السلام کے افضل ہونے کی کوئی بات ہے دلیل کے طور پر یا نہیں ہے، اور کیا اس آیت کریمہ کی تفسیر کرنے والے اہل سنت نے بھی وہی بات کہی ہے جو ہمارا عقیدہ ہے، جس کو ہم بڑے فخر و مباحات کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، یا پھر یہ صرف ہمارا خیال ہی ہے؟ اس پر آج ہماری گفتگو ہوگی، توجہ آپ کی درکار ہے۔ افضل کائنات
افضل خلائق مولا علی علیہ السلام ہے، اور اس کے لیے قرآن کی یہ دوسری دلیل ہے، آیت نمبر 61 سورہ نمبر 3 جسے آل عمران کہا جاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جب وہ نصارہ آئے جن کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب نے دلیلیں رکھیں، ان دلیلوں کو رکھنے کے باوجود انہوں نے حجت کی، کٹ حجتی کی، ہٹ دھرمی کی، تو پھر اللہ کے حکم سے انہیں مباہلہ کو بلایا گیا۔ فَقُلْ تَعَالَوْا، پھر اے حبیب کہہ دو انہیں، یہ اگر دلیل سے بات نہیں مانتے ہیں تو مباہلہ کریں، نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو بلاؤ، پھر کیا کرتے ہیں؟ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فَنَجْعَلْ، پھر قرار دیتے ہیں، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت کو، علی الکاذبین، جھوٹوں پر۔ اب یہ کوئی خالی بد دعا نہیں تھی، توجہ کیجئے، یہاں پر حق و باطل کا، سچ اور جھوٹ کا فیصلہ اللہ پر چھوڑا جا رہا ہے، اور اللہ کے وجود کے یہ دونوں قائل ہیں، دونوں فریق قائل ہیں، نصارہ بھی قائل ہیں اور یہاں اللہ کے حبیب اور آپ کی امت بھی قائل ہے۔ اب حق و باطل کا فیصلہ اللہ پر چھوڑا جا رہا ہے کہ وہ جھوٹوں پر لعنت کرے، جھوٹوں پر لعنت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مطالبہ دونوں کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جھوٹوں پر لعنت کرے۔ اگر کوئی اس مقابلے میں، اس مباہلہ میں ایک بھی جھوٹ بولنے والا شریک ہوتا تو عذاب جھوٹ بولنے والوں پر ہوتا، تو اسے معاف نہ کیا جاتا، اس پر بھی ہوتا، چاہے وہ اس فریق سے کوئی ہو چاہے اس فریق سے کوئی ہو۔ ایک بھی جھوٹ کسی سے نکلے تو وہ اس عذاب الہی سے بچ نہ سکے، کیونکہ یہ ایک جنرل اور مطلق دعا ہے دونوں کی طرف سے، اسے مباہلہ کہتے ہیں۔ اس آیے کریمہ میں حضور نے بجائے اس کے کہ صحابہ کو اپنے ہمراہ لے جاتے یا اپنی ازواج کو ہمراہ لے جاتے، گنجائش ازواج کے لیے بھی تھی، کیونکہ جتنے بھی صیغے استعمال ہوئے ہیں وہ جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، تمہارے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ۔ گنجائش تھی، نساءنا و نساءکم کے اندر تمام ازواج کے لیے گنجائش تھی، و انفسنا و انفسکم، اگر یہ پیارے جتنے صحابہ ہیں وہ اگر بے منزلہ نفس رسول ہوں تو پھر ان کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ بھی آ جاتے، لیکن بات سب کو اکٹھا کرنے کی نہیں ہے، بات مباہلہ کی ہے جس میں جھوٹوں پر ضرور عذاب آ سکتا ہے۔ تو اگر جھوٹوں پر عذاب آ رہا ہو تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو پارٹی بازی تو نہیں کرے گا، فیورزم سے کام تو نہیں لے گا کہ نصارہ جھوٹے ہوں تو ان پر تو آ جائے عذاب، لیکن اگر امت میں سے کوئی جھوٹا ہو تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عذاب سے دوچار نہ کرے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سب کا خالق ہے اور سب کا مالک ہے اور وہ عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ اگر جھوٹا ہے تو اس پر لعنت ضرور اللہ کی جانب سے ہوگی، یعنی عذاب اللہ کا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کے حبیب نے نہ ازواج میں سے کسی کو شامل کیا نہ اصحاب میں سے کسی کو شامل کیا۔ کیا کیا؟ ابناءنا کی منزل پر امام حسن اور امام حسین کو اپنے ساتھ رکھا، بیٹوں کی منزل پر، نساءنا و نساءکم کی منزل پر، ایک ہی اس وقت پوری اس زمین پر صدیقہ کبریٰ تھی جسے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے، آپ کو آپ نے اپنے ساتھ رکھا، اور انفسنا و انفسکم، نفس رسول کی جگہ پر
پوری اس کائنات میں ایک ہی شخص تھا جسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہا جاتا ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھا، خود حاضر ہوئے۔ یہ ہیں پنجتن پاک، یہ ہیں وہ 5 نورانی قدسی ہستیاں۔ یہ کائنات میں اس وقت سب سے زیادہ اللہ کے مقرب اور سب سے زیادہ کائنات کے انسانوں سے افضل اور سب سے زیادہ اصدق یعنی سچ اور سچائی کے علمبردار بن کر گئے۔ اس میں سے ایک بھی کوئی جھوٹا ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب حتمی ہوتا، اس لیے حبیب نے اللہ کے کسی اور کو شامل نہیں کیا۔ یہ ایک ہماری اپنی قرآن کی دلیل جو آپ تک ہم نے پہنچائی۔ اس آیہ کریمہ میں علی علیہ السلام کو اللہ نے نفس رسول قرار دیا ہے، انفسنا کی منزل پر صرف مولا کائنات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی نفس رسول سے بھی افضل ہو سکتا ہے تو پھر آپ اپنی عقل کے بارے میں سوچیں اور پھر سوچیں کہ کیا ہم پاگل تو نہیں ہو گئے ہیں کہ نفس رسول سے بھی عام کسی صحابی کو، عام کسی امتی کو اور عام انسانوں میں سے کسی انسان کو افضل سمجھ بیٹھے ہیں؟ کہیں ہمارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ہے؟ اور اگر نہیں خراب ہوا ہے تو یہ کامن سینس ہے کہ نفس رسول افضل ہوتا ہے دیگر تمام انسانوں سے، چاہے وہ کتنے ہی قریبی دوست ہوں، یار ہوں، صحابی ساتھی ہیں، یار ہیں، اور ہم مثبت اس وقت تصور کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، سب کے سب اگر نیک بھی ہوں، سب کے سب بقول ہمارے بھائیوں کے عادل بھی ہوں، تب بھی جان رسول تو نہیں ہے۔ جان رسول صرف ایک ہے اور وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور نبی مکرم کے بعد کوئی بھی افضل علی سے ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ قرآن کی دلیل ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اب کیا واقعاً بھی یہاں نفس کی جگہ پر علی علیہ السلام ہی تھے، کوئی اور تھا نہیں تھا؟ یہ کیا صرف شیعوں کی اپنی بتائی ہوئی تفسیر ہے یا اہل سنت کے مفسرین نے بھی اس کے بارے میں وضاحت کی ہے؟ آپ کی خدمت میں آج میں صرف اہل سنت کے مفسرین کی باتوں کو کوشش کروں گا مختصر پیش کروں۔ توجہ توجہ اور توجہ۔ 60 سے زیادہ اہل سنت کے مفسرین نے تصریح کی ہے کہ اس آیہ کریمہ میں ابناءنا و ابناءکم کی جگہ پر امام حسن و امام حسین اور کوئی نہیں، نساءنا و نساءکم کی جگہ پر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اور کوئی نہیں، اور انفسنا و انفسکم کی جگہ پر صرف مولا علی علیہ السلام اور کوئی نہیں۔ 60 سے زیادہ مفسرین اہل سنت نے اس کی تصریح فرما دی ہے۔ ان میں سے ہم چند کی تفاسیر کا کوشش کرتے ہیں کہ حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور انشاءاللہ سند کے اعتبار سے بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ سارے کے سارے وہ سند کے اعتبار سے نعوذ باللہ من ذالک ختم ہیں یا باطل ہیں اور سند کے اعتبار سے ضعیف اور کمزور ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی بھی مفسر کا کوئی اعتبار نہ رہ جائے، ساری کتابوں کو آگ لگا دو اور بیٹھ جاؤ کہ اب کوئی بات قابل اعتبار نہیں رہ گئی۔ اگر یہ قابل اعتبار نہیں ہے تو پھر کوئی اور بات قابل اعتبار ہو ہی نہیں سکتی۔ اب توجہ سے ایک ایک کر کے حوالہ جو آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے، ہمارے یہاں اہل سنت بھائیوں میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو تقریباً جتنے 72 فرقے مختلف سارے کے سارے اعتبار دیتے ہیں، کہتے ہیں حتیٰ وہ جو وہابی سلفی یا وہ کہ جو متعصب ہیں خارجی ناصبی، وہ بھی کہتے ہیں اگر کوئی بات بخاری میں ہے یا مسلم میں ہے تو ہم اسے مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ تو وہ بھی مسلم اور بخاری کی جو ہے بڑی ہی قدر کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے خود صحیح مسلم کی آپ کی خدمت میں حدیث پیش کرنا چاہوں گا، جس میں
مولا علی علیہ السلام کو نفس رسول واضح طور پر بتایا گیا ہے، اور وہ سند کے اعتبار سے معتبر، مستند اور صحیح حدیث ہے۔ میں آپ کی خدمت میں پہلا جو حوالہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہی ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ صحیح مسلم کا ٹائٹل جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ دیکھیے اسکرین پر صحیح مسلم ہے، اور یہ جناب صحیح مسلم چھپی ہے بیروت میں، اور ہم اس صحیح مسلم کی حدیث جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں اس کو آپ کی خدمت میں ضرور دکھائیں گے۔ اس کو آپ نے ٹائٹل کو دیکھ لیا ہے تو اب آپ ذرا صحیح مسلم کی عبارت دیکھیے۔ یہ صحیح مسلم کی جب آپ کتاب میں جائیں گے تو آپ کے لیے آسانی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کتاب الصحابہ جو ہے وہ اگر آپ چلے جائیں فضائل الصحابہ، اس میں جب مولا علی علیہ السلام کے مناقب انہوں نے شروع کیے ہیں تو اس میں حدیث نمبر بھی آپ کی خدمت میں بتا ہی دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 6220، میں اور اس کو بڑا کرتا ہوں، دیکھیں آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اب میرے خیال میں آپ کے لیے آسانی ہو گئی ہوگی، میں نے تھوڑا سا پھیلایا، اس کو بڑا کیا ہے۔ حدیث یہ ہے، یہ کتاب ہے فضائل الصحابہ، یہ اس کتاب کی اس صفحے میں 1059 صفحہ نمبر ہے، اور حدیث نمبر ہے 6220۔ یہ حدیث ہے، اس پر آپ توجہ سے سنیے گا۔ حدثنا قتیبۃ بن سعید و محمد بن عباد وتقاربا فی اللفظ، لفظوں میں دونوں قریب ہیں۔ قالا، دونوں نے کہا، حدثنا حاتم وهو ابن اسماعیل عن بکیر ابن مسمار عن عامر ابن سعد بن ابی وقاص۔ اب جو اصل بات ہے وہ سعد بن ابی وقاص کے بیٹے نے اپنے بابا سے نقل کیا ہے، عن ابی ہے، یہ اپنے بیٹے جو عامر ہیں انہوں نے اپنے والد سعد بن ابی وقاص جو جلیل القدر صحابی اہل سنت کے ہاں، ان سے یہ بات نقل ہوئی ہے کہ قالا، کہ انہوں نے فرمایا کہ امر معاویۃ ابن ابی سفیان سعدن، کہ معاویہ ابن ابو سفیان نے سعد بن ابی بکر کو، ابی وقاص کو حکم دیا کہ آپ علی علیہ السلام کو گالی دیں۔ فقال ما منعک ان تسب ابا تراب، بتاؤ کس بات نے تمہیں روک رکھا ہے کہ تم ابو تراب کو گالی نہ دو، یعنی کیوں نہیں گالی دیتے ہو، کیا وجہ ہے، کون سی بات مانے ہو رہی ہے؟ فقال، تو پھر انہوں نے سعد بن ابی وقاص نے کہا، اما ما ذکرت ثلاثا قالہن لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فلن اسبہ لأن تکون لی واحدۃ منہن احب الی من حمر النعام۔ کہتے ہیں کہ میں جو گالی علی علیہ السلام کو نہیں دے سکتا، اس کی وجہ یہ ہے، میں اس کو تھوڑا سا اور بڑا کر دوں، میرے خیال میں آپ لوگوں کے لیے شاید پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے، اور بڑا کر کے میں اس طرح اس حدیث کو آگے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ کہا کہ میں کیوں گالی دوں اس شخص کو کہ 3 باتیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مولا علی علیہ السلام کے حق میں، ان کی شان میں سنی ہے کہ اگر ایک بات بھی میرے حق میں ہوتی تو میرے لیے دنیا کی بڑی سی بڑی ساری دنیا کے خزانوں سے، جتنے جو سونا چاندی ان سب سے میرے لیے محبوب ہوتی۔ اگر ایک بھی بات ان 3 باتوں میں سے جو میں نے مولا علی کی شان میں سنی ہے، اگر ایک بات بھی میری ہوتی، میرے حق میں ہوتی، تو میں تو اسے دنیا و معافیہ اور اس کے تمام خزانوں سے بہتر سمجھتا۔ سمعت، تو کیا وہ 3 باتیں ہیں جو حضور سے سنی ہیں؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں نے حضور سے سنا، یقول، کہ وہ فرمایا کرتے تھے، لہو، کس کے لیے؟ علی علیہ السلام کے لیے۔ وخلفہ فی بعض مغازی ہے، ایک مغازی میں یعنی غزوہ میں علی علیہ السلام کو ساتھ لے کے نہیں گئے، اور وہ بھی غزوہ تبوک ہے۔ فقال له علی، علی علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا علی، یا رسول اللہ، خلفتنی مع النساء والصبیان، آپ نے
خواتین اور بچوں کے ساتھ مجھے رکھ دیا، تنہا پیچھے چھوڑ کے چلے گئے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے فرمایا اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہو کہ جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی؟ الا انہ لا نبوۃ بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، یعنی تم صرف نبی نہیں ہو، باقی تم میرے خلیفہ اور میرے بعد میرے جانشین ہو۔ وسمعتہ، یہ ایک بات ہوئی۔ اب میں جو اصل بات جس کے لیے میں نے یہ آپ کی خدمت میں عبارت اور پوری حدیث سنانے کی ضرورت محسوس کی ہے وہ تیسری بات ہے، لیکن دوسری بات بھی سن لیجئے گا۔ وسمعتہ یقول یوم خیبر، کہ میں نے خیبر کے دن حضور سے سنا کہ علی علیہ السلام کے لیے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ رَجُلًا، میں کل اس کو علم دوں گا اس مرد کو کہ جو مرد ہوگا یحب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کو وہ دوست رکھتا ہوگا، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اسے دوست رکھتا ہوگا، یعنی یہ محبوب کبریا اور رسول خدا بھی ہے اور محب خدا اور اس کا رسول بھی ہے۔ قال فتطاولنا لها، کہ ہم میں سے ہر کسی نے اس آرزو کو اپنے دل میں پیدا کر لیا کہ یہ علم کاش ہمیں مل جائے کہ اتنا عظیم مرتبہ اس کا ہے۔ فقال ادعوا لی علیا، حضور نے فرمایا علی کو میرے لیے بلا کر لے آؤ۔ فأتي به ارمدا فبصق فی عینیہ، آنکھوں میں کچھ چبھن تھی اور آنکھوں میں کچھ درد تھا کہ حضور نے اس پر اپنا لعاب دہن لگایا، وہ آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ ودفع الرأیۃ الیہ، اور علم کو مولا علی علیہ السلام کے حوالے کیا۔ ففتح اللہ علیہ، اور اللہ نے بھی مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں فتح رکھی تھی اور وہ کامیاب ہوئے۔ یہ دوسری بات ہوئی۔ تیسری بات کہتے وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، کون سی آیت؟ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، وہی جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے۔ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیاً وفاطمة وحسنا وحسینا فقال اللہم ہؤلاء اہلی، پھر حضور نے اس آیت کے نزول کے بعد علی کو بلایا، فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بلایا، حسن حسین علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ یہی میرے اہل ہیں، یہ اہل بیت میرے یہی ہیں۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا، میں نے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی، اس میں 3 فضیلتیں ہیں کہ ان میں سے ایک بھی مل جاتی تو سعد بن وقاص فرماتے ہیں کہ میرے لیے تمام دنیا کے خزانوں سے بہتر تھا اور پسندیدہ تر تھا۔ لیکن یہاں جو اصل بات ہے کہ اللہ کے کلام میں انفسنا و انفسکم بتایا گیا، حضور نے اس کی تفسیر عملی یہ کی کہ علی ہی مصداق ہے اس آیے کریمہ میں نفس کا، اور وہ لے کر گئے۔ کیا ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ شیعوں کا خیال ہے کہ انہوں نے بنا لیا کہ نفس رسول کو اللہ نے علی علیہ السلام کی ذات بتائی ہے اور مولا علی جو ہے وہ نفس رسول ہیں، یہ ہمارا اپنا خیال ہے؟ یا پھر یہ اہل سنت کے جو سب سے معتبر امام مسلم ہیں انہوں نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس حدیث کو شامل کیا۔ یہ ایک حوالہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا، تو یہاں سے واضح ہو گیا کہ قرآن کی یہ دوسری آیت سورہ آل عمران کی 61ویں آیت، تنہا اگر ایک ہی آیت ہوتی مولا علی علیہ السلام کی شان میں تو مولا علی علیہ السلام کے افضل ہونے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اجماع ہوتا رہے، لوگ مخالف ہوتے رہیں، پوری دنیا علی کے خلاف کھڑی رہے اور علی کے علاوہ کسی اور کو مانتی رہے، لیکن قرآن نے جسے نفس رسول کہا ہے اسے کوئی بھی اہل قرآن اور اہل حدیث جھٹلا نہیں سکتا ہے اور ٹھکرا نہیں سکتا ہے۔ یہ ایک حوالہ میں نے آج کی آپ کی خدمت پیش کیا۔ آپ سند کے اعتبار سے آپ خود جا کے دیکھیے صحیح مسلم کی یہ حدیث کس حد تک سند کے اعتبار سے مضبوط ہے۔ اب اس کے بعد بھی وہی اسی طرح کی حدیثیں ہیں اس میں، لیکن میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اب میں دوسری جو سیاہ ستہ کی کتاب ہے اس کی بھی طرف آؤں گا، اور وہ ہے ترمذی شریف، جامع ترمذی۔ اس کو دیکھیے آپ،
یہ جامع ترمذی ہے، یہ اتفاق سے ریاض میں چھپی ہے۔ ہم اس کو اور تھوڑا سا کر کے بتا رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ سن 200 ہجری کی شخصیت ہیں امام ترمذی۔ ان کا پورا نام ہے حافظ ابی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ابن موسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے جو احادیث صحیحہ کو جمع کیا ہے، اس میں انہوں نے مولا علی کی اس فضیلت کو جو کہ قرآن میں موجود ہے کہ آئے مباہلہ جسے کہتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، اس کے اندر انفسنا سے مراد مولا علی علیہ السلام ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اس کی وضاحت اور واضح تفسیر حدیث کی شکل میں جناب امام ترمذی نے کی ہے۔ اب میں اس کی عبارت کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ ہے کتاب المناقب میں چلے جائیں، اس کے تو میں تھوڑا سا اور میں بڑھا دوں جناب۔ اس حدیث کا نمبر ہے 3724۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، میں اوپر سے تھوڑا سا دکھاؤں تاکہ صفحہ نمبر بھی آپ کے علم میں آ جائے۔ یہ ہے صفحہ نمبر 847، کتاب المناقب ہے، اور حدیث نمبر ہے 3724۔ حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا تراب۔ وہی حدیث بالکل کہ جو صحیح مسلم سے ہم نے پڑھ کر آپ کی خدمت میں سنائی۔ چونکہ میں وقت کو زیادہ ترجمہ کرنے میں نہیں لگاؤں، صرف یہاں سے بات بتاؤں کہ وہ 3 چیزوں کی بات یہاں پر بھی ہوئی کہ اگر ایک بھی فضیلت سعد کہتے ہیں کہ مجھے حاصل ہوتی تو میں دنیا کے خزانوں سے اسے بہتر سمجھتا، اس لیے میں علی کے خلاف کچھ نہیں بول سکتا ہوں۔ تو پھر علی کے لیے کیا سنی ہے بات، کہا کہ ایک تو یا رسول اللہ وہی جو اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا لا نبوۃ بعدی، حضور نے فرمایا کہ علی تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے، مگر ایک کہ کوئی میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے سنا کہ خیبر کے دن فرمایا لأعطین الرایۃ رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ قال فتطاولنا لها۔ ہماری بھی آرزو تھی کہ ہم کاش وہ علم پائیں، لیکن اللہ کے حبیب نے علی کو بلا کر کے وہ علم علی کے حوالے کیا، اللہ نے ان کو فتح بھی نصیب فرمائی۔ وانزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، یہ جو آیت ہے آیت نمبر 61 آف آل عمران، دعا رسول اللہ علی و فاطمہ و حسن و حسین فقال اللہم ہؤلاء اہلی، کہ یہی میرے اہل ہیں۔ اب یہ 2 آپ کی خدمت میں ہم نے حوالے پیش کیے۔ اب تیسری ایک مشہور و معروف حدیث کی کتاب ہے مشکات المصابیح، اس کو بھی آپ دیکھ لیں، اس کو بھی میں ٹائٹل کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں لے آؤں۔ مشکات المصابیح، علامہ شیخ ولی الدین ابی عبداللہ محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزی، یہ بھی 741 ہجری کے متوفہ ہیں۔ اس کتاب میں البتہ انہوں نے حوالے وہی ترمذی اور مسلم کے دے کر کے حدیث کو اسی طرح نقل فرمایا ہے۔ اس کو بھی آپ بہرحال دیکھ لیں، کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ میں اس کو بڑھا دیتا ہوں۔ یہ باب مناقب اہل بیت نبی و رضی اللہ عنہم الفصل الاول میں یہ موجود ہے کہ اس کو ذرا دیکھیے آپ۔ میں اس میں بھی انہوں نے شارٹ لکھی ہے تو شارٹ ہی میں آپ کی خدمت میں سنا دوں۔ عن سعد بن ابی وقاص قال لما نزلت هذه الآیہ، سعد بن ابی وقاص کی طرف سے یہ روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیا وفاطمہ وحسن وحسینا فقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی، رواہ مسلم۔ یہ مسلم نے اس کی روایت کی ہے، ان سے انہوں نے نقل کیا ہے۔ یہ تو رہی بہت حدیث کی
کتابوں کی بات. کیا مفسرین نے بھی اپنی تفسیروں میں اہل سنت کے اس آیے کریمہ کی تفسیر میں بتایا ہے کہ یہاں نفس رسول سے مراد، انفسنا سے مراد علی علیہ السلام ہے، یا پھر یہ شیعوں کا اپنا بنایا ہوا عقیدہ ہے؟ اہل سنت کے مفسرین، میں نے عرض کیا کہ 60 سے زیادہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس کی تصریح کی ہے. یہ اور بات ہے کیونکہ کچھ متعصبین نے جہاں فضائل علی علیہ السلام کے دیکھے ہیں وہاں کسی اور کے نام کرنے کی کوشش کی ہے اور ناکام کوشش رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں متعصب اور ناصبی خارجی کہ جنہوں نے اس کا انکار ہی کر دیا کہ نہیں، یہاں علی علیہ السلام کبھی گئے ہی نہیں تھے، وہ تو کوئی اور تھا، کسی اور کی بات ہوئی تھی اور اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. کوشش کی گئی، لیکن جو انصاف پسند صحیح اور معتبر حدیثوں کو اور تفسیر قرآن کا حق ادا کرنے والے اہل سنت کے مفسرین ہیں، ان کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہے کہ ان کی تعداد کو دیکھتے ہوئے مشترکہ ایک کنکلوژن، یہی خلاصہ یہی ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں نفس رسول علی علیہ السلام ہیں اور کوئی نہیں ہے، اور جو نفس رسول ہو اس سے بھلا کون افضل ہو سکتا ہے. یہ آپ کی خدمت میں تفاسیر میں سے بھی علامہ فخر رازی کی تفسیر ہے مفاتیح الغیب. اس تفسیر کو آپ دیکھیے. میں نے صرف اس میں بہت سارے اس تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے، لیکن اس میں جو المسئلۃ الثانیہ کہہ کے جو بات کہی ہے اس آیے کریمہ کے ذیل میں، آپ کو حوالے کے لیے یہ جو میں بتا رہا ہوں، ضروری نہیں کہ ایگزیکٹلی یہی ہو سکتا ہے صفحہ آگے پیچھے ہوں کیونکہ پرنٹ ہی مختلف ہے، لیکن آپ سیدھے سیدھے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کی تفسیر کے ذیل میں چلے جائیے گا تو آپ کو منوعاً یہ عبارت مل جائے گی اور وہیں سے آپ بات کو سمجھ سکتے ہیں. المسئلۃ الثالثہ، مفاتیح الغیب، جلد 8 صفحہ 248، جو ہمارے پاس بیروت کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اس سے میں نے جو حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. المسئلۃ الثانیہ میں انہوں نے کہ وہ کیسے تھے نصارہ اور کس طرح وہ آئے تھے اور کیا ہوا تھا، ساری داستان لکھی ہے، لیکن جو اصل بات جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا آپ کی خدمت میں پیش کروں بغیر کسی وقت کی اتلاف کیے کہ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وقت آ گیا مباہلہ کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، خرجا وعلیہ مرۃ من شعر اسود، کالی کمبل آپ کے سر پر، آپ کے دوش مبارک پر تھی. وَكَانَ قَدْ اسْتَحْزَنَ الحسین، حسین علیہ السلام کو اپنے آغوش میں لیا ہوا تھا. وَأَخَذَ بِيَدِ الحسن، اور حسن علیہ السلام کو اپنی انگلی سے پکڑا ہوا تھا. فاطمہ سلام اللہ علیہا تمشی خلفہ، حضور کے پیچھے فاطمہ سلام اللہ علیہا چل رہی تھیں. وعلی رضی اللہ عنہ خلفہ، اور مولا علی علیہ السلام جناب سیدہ کے پیچھے چل رہے تھے. وَهُوَ يَقُولُ، اور حضرت علی علیہ السلام پیچھے کہتے جا رہے تھے کہ اِذْ دَعَوْتَ فَآمَنُوا، جب بھی آپ نے حضور بلایا ہم نے لبیک کہا اور ایمان لائے. فقال اسقف نجران کے اسقف نے جو کہا، یا معاشر نصارا، اے نصرانیوں سنو کہ انی لارا وجوہن، سنیے اس بات پر بہت توجہ چاہوں گا آپ کی، میں واقعاً بھی اس بات پر توجہ چاہوں گا. یہ فخر رازی ہیں کہ جو اس کو لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نصارہ کے جو سب سے بڑے اسقف تھا، جو اس کا سب سے بڑا عالم تھا نجران کا، اس نے کہا اے نصرانیوں کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لازالہ بہا، کہ اگر یہ ایسے چہرے میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ سے یہ دعا کریں، اللہ سے مانگیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے چھوڑ دے تو یہ پہاڑ ان کی بات پر چھوڑ دیں گے اپنی جگہ کو. فلا تباہلوا، ان سے مباہلہ نہ کرو. فتہلکوا، کہ ہلاک ہو جاؤ گے. ولا يبقى على وجه الارض نصرانی الى یوم القیامہ، قیامت تک ایک نصرانی زمین پر پیدا نہیں ہوگا اور باقی نہ رہے گا. ایسے چہرے میں دیکھ رہا ہوں. توجہ یہ چاہوں گا میں، کاش مسلمان اسی مشرک اہل کتاب کی نگاہ پر توجہ کرتے. اس نے تو ان ہستیوں کو دیکھ کر کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ سے کہیں کہ پروردگار پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دے تو ہٹا دے گا اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے.
ان سے مبالغہ نہ کرو. اگر ان سے بھی کوئی افضل ہو جاتا ہے تو علی الاسلام سلامہ، پھر ایسے اسلام کو دور سے ہی سلام ہے. مسلمان کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور وہ جو نصرانی ہے وہ کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ اسے ان چہروں کو دیکھ کر کیا کہا کہ یہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اللہ سے کہیں کہ پہاڑ ہٹ جائیں، ہٹا دے، تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. اب یہ بات امام فخر رازی نے لکھی ہے اپنی کتاب مفاتیح تفسیر میں، اور آگے وہ جو کچھ بھی انہوں نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور اس کے بعد جو ابھی لکھا ہے پوری توجہ سے کہ یہاں وَرَوَى أَنَّهُ وَرُؤْيَ أَنَّهُ علیہ السلام لما خرج فی المرت الاسود، اس کالی کملی کے صاحب جب گھر سے تشریف لے کر نکلے تھے تو فجاء الحسن علیہ السلام فادخلہ، اس کمبل میں، اس کملی میں حسن کو لے لیا. ثم جاء الحسین رضی اللہ عنہ، ان کو لے لیا. فادخلہ ثم فاطمہ، پھر اس کے بعد فاطمہ آئیں، ان کو بھی لیا. ثم علی رضی اللہ عنہما. ثم قال، اس کے بعد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب یہی تھے اور کوئی نہیں تھا. اس بات کی واضح طور پر وضاحت کرتے ہوئے جو بات آپ کی میری سمجھ میں آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں امام فخر رازی وَعْلَمْ، جان لو کہ ان هذه الروایہ، بے شک یہ روایت کالمتفق علی صحتها، یہ گویا متفق علیہ ہے، اس کی صحت پر اتفاق ہے بین اہل تفسیر والحدیث، اہل تفسیر والحدیث کے درمیان یہ روایت متفق ہے اور صحت پر اس کا اتفاق ہے. یہ بات ہے جو سمجھنے کی ہے. کون ہیں یہ؟ کیا شیعہ ہیں؟ امام فخر رازی تو وہ ہیں کہ جب وہ لکھتے ہیں شیعہ تو اتنا تعصب رہا ہے کہ وہ لعنت اللہ علیہم لکھ دیتے ہیں، لعنہم اللہ لکھ دیتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی صحت پر اتفاق ہے اہل تفسیر اور حدیث کے درمیان. اب بھی کوئی کہے کہ ان ہستیوں سے بھی کوئی افضل ہوتا ہے اور اس عقیدے کو جان بوجھ کر لے کر قبر میں جائے، کیا وہ نبی مکرم کو خوش کرنے والا ہوگا؟ نبی مکرم کی شفاعت کا حقدار بن سکے گا؟ جو نادان ہیں، جو نہیں جانتے، ان کی میں بات ہی نہیں کرتا. ان کو اللہ نے ویسے بھی ان کی نادانی کی وجہ سے ذمہ داری نہیں دی ہے. لیکن جن کو پتہ چل گیا ہے، جن کو معلوم ہے کہ یہ وہ چہرے ہیں کہ جو اگر اشارہ کر دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے دکھائی دے، اور وہ قرآن مجید میں نفس رسول ہے علی، اس سے بھی کوئی اور افضل ہو جائے؟ عقیدہ بناتے رہو. عقیدہ میراث میں آیا ہے، اندھی تقلید کرتے ہوئے چلے جا رہے. موروثی طور پر ایک عقیدہ آ گیا ہے کہ علی نہیں کوئی اور افضل ہے. عقیدہ قرآن سے لو، حدیث سے لو، عقل سے بھی اپنے کام لو. یہ ہے امام فخر رازی کی تفسیر جس میں انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اعلان کر دیا. اب اس کے بعد آئیے میں مختلف مسالک کے بڑے جو مفسر ہیں ان میں سے ایک ایک کر کے چیدہ آپ کی خدمت میں لانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اب علامہ زمخشری ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں کہ ہم زمخشری کو نہیں مانتے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ فخر رازی کو نہیں مانتے، ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ میں علامہ طبری کو نہیں مانتا، ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ میں علامہ سیوطی کو نہیں مانتا. لیکن بہرحال یہ سارے کے سارے اہل سنت کے بزرگ مفسرین میں سے ہیں. ان میں ہر کوئی نہ کوئی مسلک ہے کہ جو ان کو بہرحال معتبر مانتا ہوا چلتا ہے. ہم تمام مختلف مفسرین کے ایک ایک نمونے آپ کے اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ حجت تمام ہو جائے کہ قرآن میں جو نفس رسول ہے وہ علی علیہ السلام ہے، اور علی سے افضل کوئی ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ نفس رسول سے افضل ہونا ناممکن ہے کسی اور کا. اسی آیہ کریمہ کی تفسیر میں چلے جائیے. کتاب کا نام ہے علامہ زمخشری کی تفسیر کی کتاب کا نام الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، جلد 1 صفحہ 369. فمن جاءک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. ہمارا مقصد کیا ہے کہ یہ بتائیں کہ تمام اہل سنت کے مفسرین اکثر ان میں سے وہ یہی کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ
نفس انفسنا و انفسکم کی جگہ پر مولا علی کے سوا کوئی نہیں ہے، اور جب علی نفس رسول ہیں تو بھلا کس میں جرأت ہے کہ کوئی کسی کو علی کے علاوہ یا علی پر فضیلت دے۔ اب آئیے تفصیل سے انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ آپ جا کے خود بھی پڑھ سکتے ہیں، میں سارا نہیں پڑھ سکتا ہوں، وقت کی جو ہے گنجائش، وقت کے دامن جو ہے وہ تنگ ہے۔ اب ذرا یہاں سے میں پڑھتا ہوں جہاں سے میں نے ہائلائٹ کیا۔ فَأَتَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غدا محتضنا الحسین آخذا بید الحسن وفاطمہ تمشی خلفہ وعلی خلفها وهو يقول اذن انا دعوت فآمنوا فقال اسقف نجران یا معشر النصارى انی لأرى وجوہا لو شاء ان یزیل جبلا من مکانہ لازالہ بہا۔ وہی عبارت کہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں تفسیر فخر رازی سے پڑھ کے سنائی، مفاتیح الغیب تفسیر فخر رازی سے۔ اس کے بعد جو انہوں نے آگے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر سے نکلے نہیں تھے مباہلہ کے لیے، کہ آپ ایک چادر جو کالی چادر ہے اس کے نیچے چلے گئے، پھر حسن آئے وہ بھی چلے گئے، حسین آئے وہ بھی گئے، پھر فاطمہ، پھر مولا علی علیہ السلام، پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پھر وہ ساری باتیں انہوں نے لکھی ہیں، لکھ کر کے جو انہوں نے اپنا اس میں خیال ظاہر فرمایا ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فرماتے ہیں، اس پر توجہ کی ہے، وَفِيهِ دلیل، قرآن مجید کی اس آیت میں۔ اچھا چلیے میں اس طرح کرتا ہوں، امید ہے کہ نظر آ رہا ہوگا کچھ۔ میں اس کو اور تھوڑا سا کروں، شاید گرین میں ہے تو نظر نہ آ رہا ہو، لیکن میں انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا اس طرح کرتا ہوں۔ دیکھیے کہتے ہیں آخر میں اس آیہ کریمہ کی تفسیر کے آخر میں کہتے ہیں کہ وہ فی ہے، اس آیہ کریمہ میں دلیل لا شیء اقوی منہ علی فضل اصحاب الکساء علیہم السلام۔ کہتے ہیں کہ ایسی دلیل ہے اصحاب کساء کی فضیلت پر۔ کون ہے اصحاب کساء؟ جو چادر کے نیچے آئے، رسول اللہ، مولا کائنات علی، جناب سیدہ امام حسن و امام حسین، یہ 5 ہستیاں، ان کی فضیلت پر، ان کے افضل ہونے، ان کے بافضیلت ہونے پر ایسی دلیل ہے کہ اس سے زیادہ قوی کوئی اور دلیل ہو نہیں سکتی۔ یہ قرآن مجید کی آیت کو کہہ رہے ہیں کہ دلیل ہے۔ وَفِيهِ، کہتے ہیں کہ اور اس میں برہان واضح، واضح برہان اور دلیل ہے، علی صحت نبوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لأنه لم يروا احد من موافق ولا مخالفین انہم اجابوا الى ذلك، کہ اس لیے کہ کوئی بھی نہ موافق ہے نہ مخالف ہے جو اس صحت نبوت کو چیلنج کر سکے جو اس آیہ کریمہ سے ثابت ہے۔ تو عزیزو، انہوں نے بھی واضح طور پر اس آیہ کریمہ کو دلیل مانی ہے پنجتن پاک کے افضل ہونے کے لیے، فضیلت میں ان کا کوئی کسی کے ساتھ تقابل نہیں ہو سکتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نفس رسول ہیں، اور جو نفس رسول ہیں اس سے افضل کسی کو سمجھنا سوائے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے کچھ اور حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ میں ایک اپنے عقیدے کی وضاحت میں کہہ رہا ہوں، باقی دنیا جیسے ہے ویسے ہے آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں۔ الدر المنثور فی تفسیر الماثور، یہ بھی میں یہ آخری حوالہ جو میں وقت اگرچہ گزر چکا ہے، میں چاہوں گا کہ اس کی بھی آپ تفسیر میں چلے جائیں۔ علامہ سیوطی کی تفسیر الدر المنثور فی تفسیر الماثور جلد 2 صفحہ 49، انہوں نے بھی اس تفسیر کے ذیل میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی اس میں حضور نے اپنے ساتھ علی کو لیا، اپنے بیٹے حسن حسین کو، نساء کی جگہ پہ فاطمہ، اور انفسنا و انفسہم کی جگہ پہ مولا علی علیہ السلام کو لیا، اور وہ ساری باتیں جو آپ کی خدمت میں نے سنا دی ہیں انہوں نے بھی لکھی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ
ایک اور بھی جو نظریہ اس کو بھی انہوں نے شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم اور بہت سارے تفاسیر کو لا سکتے تھے، ہم صرف جلدی چند میں نے جو تیاری کی تھی میں پیش نہیں کر سکا ہوں، وہ آپ کی خدمت میں حوالے دے دوں تاکہ آپ کوشش کریں کہ مزید تحقیق کر لیں، اس پر کسی کو شبہ نہ ہو۔ ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہم نے پیش کی، انفسنا کی جگہ پر مولا علی ہیں، مولا علی اگر نفس رسول ہیں تو عقل کہتی ہے، کامن سینس ہے، ہر کوئی کسی بھی، آپ کسی غیر مسلم سے پوچھ لیں کہ اگر کوئی ایک شخص نفس رسول ہے اور کوئی نہیں ہے، باقی سب یاران رسول ہیں، تو یاران رسول میں سے کوئی نفس رسول پر افضل ہو سکتا ہے؟ کسی ایک کافر سے پوچھ لیں، اہل کتاب سے پوچھ لیں، دہریے سے پوچھ لیں، ایتھیسٹ سے پوچھ لیں، عقل رکھنے والا، کامن سینس رکھنے والا بتا دے گا کہ اگر نفس رسول علی ہیں تو علی سے افضل کوئی یار، کوئی دوست ہو نہیں سکتا ہے۔ میں تیزی سے چند حوالے آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کیونکہ بار بار میں اس آیت کریمہ پر کوئی اور گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ دلائل کی بھرمار ہے۔ میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ دلیلیں کم سے کم وقت میں آپ کے حوالے کر سکوں تاکہ قیامت کے دن سرخرو ہو سکوں، مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے عقیدے کے پرچار کرنے کے اس ثواب کا میں بھی حقدار بن سکوں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں نے آپ کی امت کو بہرحال بتایا تھا، آپ نے جو فرمایا تھا اور آپ کے خدا نے جو فرمایا تھا کہ علی جان رسول ہے، اور علی سے افضل کسی کو تسلیم نہ کرو تو تمہیں اسی میں نجات بھی حاصل ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند میں جلد 1 صفحہ 185، یہ مصر کی چھپی ہوئی کتاب ہے جس سے میں آپ کی خدمت میں بتا رہا ہوں، علامہ طبری نے تفسیر طبری میں اسی آیت کریمہ کے ذیل میں یہی بات لکھی ہے۔ امام واحدی نیشاپوری نے اسباب النزول صفحہ 74 پر یہی بات لکھی ہے۔ ابن اثیر نے کتاب جامع الاصول میں اسی آیت کریمہ کے ذیل میں یہ بات لکھی ہے۔ ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 17 میں یہی بات لکھی ہے۔ امام بیضاوی نے اپنی تفسیر میں یہی بات لکھی ہے۔ امام آلوسی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں بھی یہی بات لکھی ہے۔ امام طنطاوی اپنی تفسیر الجواہر میں یہی بات لکھی ہے، اور حافظ احمد بن حجر عسقلانی اپنی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ جلد 2 صفحہ 503 میں اسی حقیقت کا اظہار فرمایا ہے۔ علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن جلد 3 صفحہ 104 پر یہی بات لکھی ہے، اور علامہ ابن صباغ نے اپنی کتاب الفصول المہمہ صفحہ 108 پر اسی حقیقت کو لکھا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی 20 اہل سنت کے بزرگ علماء ہیں جنہوں نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ آپ کی مرضی ہے، کوئی کسی پر کسی بھی عقیدے کو تھوپ نہیں سکتا ہے۔ ایک آزاد ملک میں آپ رہتے ہیں، ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں، میں کسی زنجیر میں الحمدللہ رب العالمین جکڑا ہوا نہیں ہوں کہ جو مجھے حق کے ماننے سے روک سکے۔ امید ہے کہ آپ کے لیے بھی وہ زنجیر نہ ہو کہ جو حق کے قبول کرنے میں رکاوٹ بن سکتی ہو۔ میں آج آپ کی کال لینے سے معذرت ہی کر سکتا ہوں کیونکہ وقت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگلے پروگرام میں میں آپ سے کال زیادہ لوں گا اور باتیں کم کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔